میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے خود جو تقاضے کیے ہیں اپنے بارے میں ہم مسلمانوں سے، وہ بہت سے ہیں، میں 3-4 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے پہلا تقاضا یہ کیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کچھ نہ کچھ آسانی کے ساتھ پڑھتے رہا کرو۔ یعنی ایک مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور دن رات کے جو روٹین ورک ہے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت کوئی نہ کوئی معمول ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی قرآن پاک نے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل سے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح لہجے میں پڑھا کرو۔ یہ ضروری ہے، ہر زبان میں ضروری ہوتا ہے کہ زبان کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح لہجے میں بولا جائے۔ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ اگر صحیح تلفظ سے نہیں بولا جاتا تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک نوجوان کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی آپ کی تقریر کے نوٹس لے رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا نوٹس لینا تمہارا کام نہیں، یہ تھانے والوں کا کام ہے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو۔ ایک لفظ صرف تلفظ کے بگڑنے سے معنی کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے، تو یہ سیکھے بغیر نہیں ہوتا۔ انگریزی کے الفاظ اسپیلنگ سیکھے بغیر ہم نہیں بول سکتے، اردو میں سیکھنا پڑتا ہے، قرآن پاک میں بھی سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دوسری کسی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، انگلش میں، فارسی میں کوئی لفظ غلط بولے تو معنی بدلتا ہے، لیکن قرآن پاک میں صرف معنی نہیں بدلتا، قرآن پاک میں اگر معنی بدلے بسا اوقات ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا دوسرا تقاضا یہ ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ قرآن پاک کا تیسرا تقاضا یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن پاک اللہ کی آیات ہیں، اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ یہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اصل جگہ سینہ ہے، کتابت امر زائد ہے۔ اسی مطلب یہ ہے کہ اصل تو یاد ہونا چاہیے، کتابت تو ہماری ضرورت ہے کہ یاد نہ ہو تو لکھا ہوا پڑھ لو، تو یہ سینے کے اندر ہونے کا مطلب یہ قرآن پاک پورا یاد ہو تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو یاد ہو۔ اتنا میں اس کی مقدار عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنا کم از کم ضرور یاد ہونا چاہیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو کہ 5 وقت کی نماز فجر سے عشاء، یہ فرائض سنتیں اور واجبات یہ پڑھ سکے، اور جس میں جو قرات کرنی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر سکے، اتنا تو کم از کم ضرور یاد ہونا چاہیے۔ چوتھی بات قرآن پاک نے یہ فرمائی ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جو کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہو۔ قرآن پاک ہی کے بارے میں ہے، قرآن پاک ہی کا جملہ ہے کہ جو تم زبان سے بول رہے ہو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا یہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک سمجھا کر پڑھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ایک مسلمان کا فہم کا تعلق اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، میرے لیے ہے، اللہ مجھے پیغام دے رہا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے۔ پیغام قبول کرنا، عمل کرنا بعد کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری عجیب حالت ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے باتیں کرتا ہے، لیکن ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ نماز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ کیا کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھو جو بھی پڑھ رہے ہو۔ قرآن پاک کا ایک تقاضا اور ہے جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حکم کریں، فیصلے کریں۔ یہ قرآن پاک حکم کی کتاب ہے، فیصلوں کی کتاب ہے۔ ہم نے کوئی رہنمائی لینی ہے تو قرآن سے لیں گے، اور کسی معاملے میں کوئی فیصلوں کو بات الجھ گئی ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک حکم، قانون، ضابطہ، فیصلوں کی کتاب ہے، یہ تو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر رکھا ہے۔ ہمارے گھریلو، خاندانی، معاشرتی، تجارتی، سیاسی، قانونی، اجتماعی معاملات میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کی جائے، قرآن پاک ہمارے درمیان میں پڑا ہو، اور ہم اپنے مسائل کو قرآن پاک کھول کر حل کریں، اور قرآن پاک کو جاننے والے ہمارے مسائل کے فیصلے کر رہے ہوں، یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے۔ آج کل ہماری اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ 2-3 تقاضے قرآن پاک کے میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ادا کر سکے۔